مسیحی لیڈر کے لیے جو پہلی بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو لیڈ کرنے سے پہلے خود کو لیڈ کرے. چاہے آپ مرد ہیں عورت ہیں, لیڈ یور سیلف بفور یو لیڈ ادرس. دوسروں کی قیادت سے پہلے, ان کو راہ دکھانے سے پہلے آپ خود کو لیڈ کرو. خود اپنے بارے میں اس بات کا جو ہے تہیہ کرو کہ میں یسوع مسیح کے پیچھے چل رہا ہوں اس طور سے جس طور سے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چلیں. دوسروں کو لیڈ کرنے سے پہلے خود کو لیڈ کرنا, یہ بڑی اہم اور بنیادی بات ہے, خاص طور پر ہمارے معاشرے اور ہماری ثقافت میں. ہمارے ملک میں ایک بڑا المیہ قیادت کے تعلق سے یہ ہے کہ ہمارے پاس رول ماڈلز بہت کم ہیں. بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے مثالیں قائم کیے ہیں, جو دوسروں کے لیے نمونہ بنے ہیں. بطور لیڈر ہم نے دوسروں کے سامنے شفافیت, اخلاقی بلندی, جنسی پاکیزگی, غیر جانبداری, خدمت گزاری, عبادت گزاری, ان سب ایریاز میں پہلے خود کو لیڈ کرنا ہے اس سے پہلے کہ دوسروں کو لیڈ کریں. مسیحی لیڈرشپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سمندر میں جو برفانی چٹان ہوتی ہے یہ اس کی مانند ہے. انگریزی میں اسے کہتے ہیں آئس برگ. اگر آپ نے کبھی ٹیلی ویژن پر یا کسی کتاب میں آئس برگ جو برفانی چٹان یا برفانی تودہ ہے اس کی تصویر دیکھی ہو تو جو برفانی چٹان ہوتی ہے اس کے بارے میں جو بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ پانی کی سطح سے اوپر وہ تقریباً 20% نظر آتی ہے اور پانی کی سطح کے نیچے 80%. جب کوئی بحری جہاز سمندر میں سفر کر رہا ہوتا ہے تو انہیں کئی دفعہ اس بات کو سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے کہ پانی کے اوپر یہ جو چھوٹی سی چٹان نظر آ رہی ہے برف کی, اس کے نیچے بہت زیادہ برف ہے جو ایک چٹان کی, ایک پتھر کی, ایک تودے کی صورت اختیار کر چکی ہے جم کر. کہتے ہیں کہ مسیحی قیادت اس آئس برگ, اس برفانی چٹان کی مانند ہے جس کا 80% حصہ پانی کے نیچے ہے, یعنی اس کی بنیاد ہے. اور اس سے مراد ہے لیڈر کا کردار. اور پانی کے اوپر جو 20% حصہ نظر آتا ہے یہ ہے لیڈر کی مہارتیں, اس کا ہنر, جو وہ کرتا ہے وہ 20% ہے جو نظر آ رہا ہے, لیکن 80% پانی کے نیچے ہے. اس سے مراد ہے اس کا کردار. مسیحی قیادت میں کیا ہوں یہ 80% ہے اور میں کیا کرتا ہوں یہ 20% ہے. اور میں کیا ہوں اس سے مراد ہے میرا کردار, اور یہ میری قیادت کی بنیاد ہے. اور 20% اس کردار کی بنیاد پر جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ ہے. جب بادبانی کشتی تیار کی جاتی ہے تو اس کا جو نچلا حصہ جس نے پانی میں جو ہے جب وہ پانی میں سفر کرتی ہے تو اس کشتی کا نچلا حصہ بہت زیادہ بھاری ہوتا ہے. وہ بہت بھاری لوہے سے تیار کیا جاتا ہے. اور ایک انجینئر سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیوں آپ بادبانی کشتی کا نچلا حصہ ایک بھاری دھات سے تیار کرتے ہیں اور وہ کشتی کے اوپر جو چیزیں ان سے کئی گنا زیادہ بھاری ہوتا ہے. اس انجینئر نے بتایا کہ جب آندھیاں چلتی ہیں, طوفان آتے ہیں, تو جو چیز بادبانی کشتی کو پانی میں ڈوبنے سے
الٹنے سے بچاتی ہے، یہ اس کا نچلا بھاری دھات والا حصہ ہوتا ہے۔ عزیز بھائیوں بہنوں، ہماری مسیحی قیادت میں، لیڈرشپ میں یہی ہمارا کردار ہے۔ ہمارا کردار اس بھاری لوہے کی مانند ہونا چاہیے۔ جب ہم پر آزمائشوں کے طوفان آتے ہیں، جب مخالفت کی آندیاں آتی ہیں، جب کئی اور طرح کے بحران آتے ہیں، تو یہ ہماری مہارتیں، ہمارا ہنر، ہماری تعلیم نہیں ہے جو ہمیں گرنے سے بچاتی ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے کردار کی بنیاد ہوتی ہے جو مسیحی قیادت میں ہمیں گرنے سے بچائے رکھتی ہے۔ ہمارا کردار 80% ہماری مسیحی لیڈرشپ کی جو بات بانی کشتی ہے، کیا اس کا نچلا حصہ اس بھاری لوہے کی مانند مضبوط ہے کہ اگر گناہ کی آزمائش آئے، مخالفت کی آندھی چلے، مصیبتوں کا طوفان آئے، مقدموں کے بنچار آ جائیں، مالی مشکلات کے زلزلے آ جائیں، میں خداوند یسوع مسیح میں قائم رہوں گا، کیونکہ میرے کردار کی بنیاد یسوع مسیح میں پختہ ہے۔ سب سے پہلی بات، دوسروں کو لیڈ کرنے سے پہلے ہم خود کو لیڈ کریں، یسوع مسیح میں اپنا جو روحانی کردار ہے اس میں پختہ ہو۔ ایک مسیح خادم کا، مسیح خادمہ کا روحانی کردار کیسے پختہ ہوتا ہے، شخصی کردار کیسے پختہ ہوتا ہے؟ اس کی جڑیں خداوند یسوع مسیح کی پرستش میں ہیں۔ کریکٹر از روٹیڈ ان ورشپ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پرستش کرنا صرف گیت گانا ہے، نہیں، پرستش اس سے کہیں زیادہ گہرا اور وسیع روحانی تجربہ ہے، جس کے وسیلے سے مسیحی خادمہ، مسیحی خادم ہر روز یسوع مسیح میں گہرے طور پر اس میں پیوست ہوتے جاتے ہیں، اس کے ساتھ جڑتے جاتے ہیں، اس میں پختہ ہوتے جاتے ہیں۔